अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU A430 का लेसन 29 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर सारा समझ आ चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 29 है आपके पास सेफ यूज़ ऑफ ICT इन ECE। इस लेक्चर में बेसिकली हम हार्मफुल फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों पर काफ़ी असरअंदाज हो रहे होते हैं, यानी वो फिजिकल इफेक्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए, उनके बारे में देखेंगे, उनके इफेक्ट्स को देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देते हो तो होता क्या है कि आपका जो लाइफस्टाइल होता है दैट लीड टू सीडेंटरी, यानी कि एक बच्चा एक ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, बैठ रहा है, लॉन्ग पीरियड सिटिंग कर रहा है, या यूँ कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइस को यूज़ करते हुए वो लेटा हुआ है, तो होगा क्या कि फिज़िकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से वो ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो कि वो कम पुअर हो जाएगी। उसकी अगर हम देखें तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम उसे क्रिएट होना शुरू हो जाएँगी, कमर में उसके दर्द शुरू हो जाएगा, ज़्यादा लेटने की वजह से बाजू हाथ सो रहे हैं, सो वो प्रॉब्लम उसे आना शुरू हो जाती हैं। सेकंड आपके पास आती है आई स्ट्रेन एंड फटीग। डिजिटल स्क्रीन को ज़्यादातर यूज़ करते हुए हो क्या रहा होता है कि बच्चों की आँखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम। यानी इसके सिम्पटम्स अगर हम देखें तो ड्राई आइज़ हो गई, आँखें आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, ब्लर्ड विज़न्स होना शुरू हो जाते हैं, हेडेक हो गया, नेक और शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर थर्ड आपके पास आता है स्लीप डिस्ट्रप्शन। अब जब ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहे होते हैं, और लाइक हमारी डिजिटल स्क्रीन जो होती हैं वो एमिट करती हैं ब्लू लाइट को, आपका एक्सपोज़र उसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हो गया क्या कि जब आप इवनिंग में हो या आप सोने से पहले बेड टाइम पे यूज़ कर रहे हो कोई भी डिवाइस डिजिटल, तो हो क्या रहा है कि उस ब्लू लाइट की वजह से बच्चे का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो क्या कर रही होती है, वो इंटरफेयर कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, एक हार्मोन जो रेगुलेट कर रहा होता है स्लीप को, उस पे वो काफ़ी असरअंदाज कर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है उसे नींद नहीं आ रही होती। पोस्चर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा यूज़ डिजिटल डिवाइस का हो रहा है, तो होगा क्या कि आप नॉन एर्गोनॉमिक पोजीशंस पे हो तो आपको पुअर पोस्चर क्रिएट हो जाएगा। आप देखो ना किसी की स्ट्रेन लाइक नेक स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, स्ट्रेन इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं। और बेस्ट एंड पुअर न्यूट्रिशन भी इसी का एक हिस्सा है कि ज़्यादा टाइम अगर आप स्क्रीन को दे रहे हो तो होगा क्या कि आपके अनहेल्दी ईटिंग हैबिट होंगे। आजकल आप आस-पास आपके बहन भाई बच्चे सारे यही काम कर रहे होते हैं, आप उन्हें देखते हो कि वो खा रहे हैं तो बस उन्हें पता ही नहीं है वो खा क्या रहे हैं, ठंडा का खा रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि आपका पुअर न्यूट्रिशन के अंदर आ रहा है। बच्चा जो होता है ना, जब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो मतलब खाने का वो ख़्याल नहीं रख रहा, तो वो फिज़िकली एक्टिव भी नहीं है। तो हुआ क्या कि जो उसका ओबेसिटी का रिस्क है यानी मोटापे की तरफ वो ज़्यादा तेज़ चला जाता है। डिलेड मोटर डेवलपमेंट, स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्रिटिकल पीरियड होता है। ये वो टाइम होता है जब बच्चा जो होता है वो फिजिकल और मोटर स्किल उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्टिव प्ले की बहुत लिमिटेड हैं, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, बस बैठा है डिजिटल डिवाइसेस के साथ लगा हुआ है। तो हुआ क्या कि उसका मोटर डेवलपमेंट जो है वो डिलेड हो गया। इसी तरह इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज देखें। अब देखिए जब आप टेक्स्ट कर रहे हो तो जब वर्क कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग योर टेक्सटिंग, या यूँ कह लें ये टेक्सटिंग व्हाइल वॉकिंग, तो ये डिवाइसेस जो होती हैं ये रिस्की होती हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने क्या है, आप सीधे जाके मान लो कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं। डिजिटल एडिक्शन, सर्वे हुआ कि एक्सेस यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस ये कर क्या रहा है कि अब बच्चों को अपनी तरफ एडिक्ट कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज होना शुरू हो चुका है। अब बच्चे हैं, हम लोगों ने सर्वे देखा था, उसमें एक था कि बच्चे जो थे वो अगर उनसे आप डिजिटल डिवाइस हटा दें तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं काफ़ी सारे।
امپیکٹ آن برین ڈیولپمنٹ. کچھ اسٹڈیز نے سجیسٹ کیا تھا جو ایکسیسو اسکرین ٹائم ہے پارٹیکولرلی ارلی چائلڈہڈ کے اندر وہ نیگیٹو افیکٹ کرتا ہے برین ڈیولپمنٹ کے اوپر. کوگنیٹو اسکلز آپ کی کافی متاثر ہو جاتی ہیں. اٹینشن اسپین آپ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ہائی لیول آف اسٹیمولیشن کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہو. ریڈیشن ایکسپوئر. آلدو جو ایویڈینس آپ کے پاس آیا انکنکلوسیو تھا. لائک پرولونگ ایکسپوئر جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی بہاف پہ ہو رہا تھا. یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز امٹ کر رہی تھی جیسے کہ اسمارٹ فونز ہو گئے, ٹیبلٹ ہو گئی. یہ ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ کنسرنس ان کے بارے میں کافی زیادہ شو ہو رہے ہیں. لائک وہ آپ کے پوٹینشیل ہیلتھ رسک کو لے کے آ رہی ہیں, آپ کو کینسر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں بچوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں اور زیادہ تر چانسز کینسر کے ہیں. ریسرچ نے کیا سجیسٹ کیا, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ایپا نے ریکمینڈ کیا تھا کچھ یوز آف ٹیکنالوجی کو لمٹ کر دیا گیا تھا آورس کے حساب سے. آپ کو ایک 2 to 5 ایئر اگر بچہ ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ کو دیکھا گیا تھا کہ اس کو اپنے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اتنے ٹائم تک موبائل دینا ہے اور اس ایج تک آپ لمیٹڈ رکھو گے. لیک آف اٹینشن. اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کنیکشن کی لیول آف چائلڈ یوز آف ٹیکنالوجی اور مختلف ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر پرابلم کو, تو ہوتا کیا ہے کہ بچے کے پاس کیا آ گیا. اگر آپ اسے ایک دم ڈیوائس سڈنلی آپ اسے ڈیوائس لے لیتے ہو تو ہوگا کیا, یا پرابلمس کیا رائز ہو رہی ہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے. لیک آف اٹینشن, اگریسو بیہیویئر, بچے اب بہت اگریسو ہو چکے ہیں. اوبیسٹی, فزیکل ان ایکٹیویٹی, سلیپ پرابلم. مسکلوسکیلیٹل پرابلم آ گیا جس میں آپ کے پاس آپ کی لائف اسٹائل کو سیڈینٹری کہا گیا. گریٹر رسک آف لائف ٹائم اوبیسٹی آ گیا. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز آنا شروع ہو گئی. اسکرین ٹائم سجیشن فرام ریسرچ دیکھیں تو کہا یہ کیا تھا, تھنک آؤٹ آف دا اسکرین دے آر دا نیو باکسز. لائک آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کو الاؤ کرنا ہے مور اسکرین ٹائم پازیٹیو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کے لیے. جب آپ دیکھتے ہو کہ اب ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہو تب بھی آپ الاؤ کرو کہ ٹھیک ہے جی اب اگر اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اب تب یوز کرو. بچوں کو انکریج کریں جب وہ بریک لیں اسکرین سے, اس میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں. بچوں کو لائک آپ یوں کریں کہ اوائڈ کریں یوزنگ اسکرین ایز اے بیبی سیٹر. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مدد انہیں دے رہی ہوتی ہیں اسکرین پکڑا دیتی ہے تاکہ وہ سکون سے بیٹھ جائیں, خاموش رہیں, تو اسے اوائڈ کیا گیا تھا. نان اسکرین ایکٹیویٹیز آپ کو ڈھونڈنی چاہیے. آپ بچوں کو کلرنگ بک دے دیں, اسٹوری بکس دے دیں, کریٹو ٹوائز پکڑا دیں. بچوں کو کبھی بھی الیکٹرانکس نہ دے جب وہ سونے کا ان کا ٹائم ہو رہا ہو. ہر 20 منٹ کے بعد آپ ان کے ویژن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں شارٹ بریک لینا بہت ضروری ہے. ایریا چیک کریں جہاں پہ اسکرین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لائٹننگ وہاں پہ نہ زیادہ ڈارک ہو نہ ہی زیادہ برائٹ ہو. 4 بیسک پرنسپل آپ کے پاس آئے ارگونومکس کے. اکنامکس بیسیکلی ایک ایسی اسٹڈی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی ایفیشنسی ان کے ورکنگ انوائرمنٹ کے اکارڈنگ دیکھتے ہو. اور وہ 4 پرنسپل کیا تھے؟ بچہ جو ہے وہ اسے آپ بٹھائیں اپ رائٹ اینڈ فیٹ فلیٹ آن دا فلور. لائک آپ ایک پوسچر دیا گیا تھا جس کے اکارڈنگ کہا گیا تھا کہ آپ اگر بچے کی ایفیشنسی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں تو اسے سیدھا بٹھائیں لائک یو آر سٹنگ اپ رائٹ. اس کے فیٹ جو ہوں وہ فلیٹ آن دا فلور ہوں. بچے کے فور آرمز جو ہیں وہ ہاریزونٹل ہونے چاہیے 90 ڈگری کے اکارڈنگ ٹو اپر آرم. اس کے ایلبو اور پام جو ہوں وہ لیول رکھتے ہوں ٹیبل ٹاپ پر, یعنی کی بورڈ ماؤس کے اکارڈنگ لیول پہ ان کے ہاتھ ہونے چاہیے. مانیٹر کو ٹیبل پر آپ جب سیٹ کریں تو اس طرح کریں کہ وہ 75 سینٹی میٹر ڈیپ ہو, اسکرین پوزیشن ہو. اب 10 to 20 ڈگری آئی لیول سے بلو ہونا چاہیے. لائک اوپر نہ ہو, لائک ایک سیٹ کی گئی تھی پراپر ڈیفینیشن بتائی گئی تھی, ایک لوکیشن بتائی گئی تھی جس کے اکارڈنگ آپ کو چیزیں سیٹ کرنی ہوں گی. چلڈرن کو آپ اپریشیٹ ماؤس اور ٹریک بال دیں. اب سیف یوز آف آئی سی ٹی کے اگر ہم دیکھیں تو ایموشنل افیکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. ابھی ہم نے فزیکل افیکٹ کی بات کی, اب ہم ایموشنل افیکٹ کو دیکھتے ہیں. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے اس نے فزیکل کے ساتھ ساتھ ہارمفل ایموشنل افیکٹس بھی رکھے بچوں پر. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ سائبر بلنگ, آن لائن ہراسمنٹ ہو رہی ہے, بلنگ ہو رہی ہے جس کے ایموشنل کانسیکوینسز ہیں بچوں پر. سائبر بلنگ تھرو سوشل میڈیا ہو گئی, میسیجنگ ایپ ہو گئی, آن لائن گیمنگ کے ہم دیکھتے ہیں پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں بچہ فیل کرتا ہے, شیم فیل کر ہوتا ہے.
وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لو سیلف اسٹیم ہو گئی. وکٹم جو ہے وہ ایکسپیرینس کر ہوتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، سوسائڈل تھاٹس اس کے نزدیک آ رہی ہوتی ہیں ان کے دماغ میں سائبر بلنگ کی وجہ سے. سوشل کمپیریزن اینڈ لو سیلف اسٹیم، کانسٹنٹ ایکسپوجر اور ہوتا ہے کروٹڈ امیج کا، آئیڈلائز لائف اسٹائل آپ کے سامنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بچہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، ڈس سیٹسفیکشن اس کی طرف آ جاتی ہے. فیئر آف مسنگ آؤٹ، ہومو. ہومو ہے کیا؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. یہ پرسیسو، اب دیکھیے پرویسو نیچر کے اکارڈنگ ہوتا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ فومو کو انہانس کر رہا ہے بچوں کے اندر. وہ انہیں ایک ایسے مقام پہ لے کے آ رہا ہے جہاں پہ وہ آن لائن ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا، سو وہ فیئر فیل کرتے ہیں. وہ کسی چیز کو اگر کھو دیا وہ فیئر فیل کریں گے، اس میں وہ اسٹریس میں آ جائیں گے. فار ایگزامپل ہم گیمنگ کی بات کرتے ہیں، ایک اگر کوئی لیول مس ہو گیا یا کوئی ایسی اپرچونیٹی سامنے مس ہو گئی تو بچہ کیا فیل کرے گا؟ وہ اسٹریس میں آ جائے گا، سوشل ڈسکنیکٹنس کی طرف وہ چلا جائے گا. سوشل آئسولیشن اور لونلی لیس آ گیا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا آپ ایکسیسو یوز کر رہے ہو، آپ آس پاس سے کٹ رہے ہو، ریئل لائف سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہو. ڈپریشن، انزائٹی، جس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ سائبر بلنگ کی طرف جا رہا ہے، ڈسٹریسڈ ہو رہا ہے، وائلنٹ کنٹینٹ آن لائن اسے بہت زیادہ مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ڈپریشن، انزائٹی اور موڈ ڈس آرڈر بچے کے اندر بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ سیڈ ہو رہا ہے. ایموشنل ڈس ریگولیشنز آ گئی ہیں، زیادہ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے، اسکرین ٹائم زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈس ریگولیٹ چلڈرن ایموشنز کے اکارڈنگ ہو گئی. بچہ فرسٹریشن کی طرف چلا گیا ہے. اب یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ آپ انہیں آسانی سے مینیج نہیں کر سکتے، ان کو اسٹریس کو، فرسٹریشن کو، اینگر کو، ایموشن ڈس ریگولیشن ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ موڈ سوئنگ کر رہا ہے، آؤٹ بسٹ کر رہا ہے اینگر کی وجہ سے، وہ غصے میں ایک دم پھٹ پڑتا ہے، سوچ نہیں رہا. ایکسپوجر ٹو ٹرومیٹک کانٹینٹ، بچے جو ہے انیڈورٹلی انکاؤنٹر کر رہے ہیں ڈسٹریس کو، ٹرومیٹک کانٹینٹ آن لائن اسے مل رہا ہے، وائلنٹ امیجری اس کے سامنے آ رہے ہیں، گرافک ویڈیوز ایسی دکھائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی کہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے مار دینا آسان ہے، سو وہ یہی اسے لگتا ہے کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا از quite easy rather than fighting against the problem. کنکلوژن کی اگر طرف ہم آتے ہیں تو پیرنٹ کیئر گیور ایجوکیٹر جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کریٹ کریں سپورٹیو اور ایمپیتھیٹک انوائرمنٹ جہاں پہ وہ بچوں کو کمفرٹیبل فیل کروائیں، آن لائن ایکسپیرینس کی طرف لے کے جائے جہاں پہ انہیں ضرورت ہو، مطلب جہاں پہ بچے کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو تو اس کی طرف بڑھیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.